99 قتل کرنے والا آدمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے۔ اسے تھوڑا احساس ہوا کہ اب پتہ نہیں میری معافی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اسی جستجو میں وہ ایک راہب کے پاس گیا، اس سے جا کر پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اب میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے کہا بالکل بھی نہیں۔ یہ سن کر اس آدمی کو غصہ آیا، اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اب پورے 100 قتل ہو گئے، مگر وہ اب بھی اسی جستجو میں تھا کہ شاید میری معافی اب بھی ممکن ہو۔ اسی بارے میں وہ لوگوں سے پوچھتا پھرتا تھا۔ کسی نے اسے بتایا کہ تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، شاید وہاں جا کر تمہاری معافی کی کوئی صورت نکل آئے۔ وہ شخص اس علاقے کی طرف چل پڑا، مگر راستے میں اس کی موت کا وقت ہو گیا۔ وہ گر گیا اور وہیں اس کی سانسیں نکلنے لگیں۔ اس نے اپنا رخ اس علاقے کی طرف کیا جس طرف وہ جا رہا تھا، اور سینے کے بل خود کو اس طرف کھینچنے لگا۔ اسی حالت میں اس کی موت آ گئی۔ اب اس کے پاس جنت کے فرشتے بھی آ گئے اور جہنم کے فرشتے بھی۔ جہنم کے فرشتے کہنے لگے کہ اسے ہم لے کر جائیں گے کیونکہ اس نے 100 قتل کیے تھے۔ جنت کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ سچے دل سے چونکہ توبہ کے ارادے سے نکلا تھا، اس لیے اسے ہم لے کر جائیں گے۔ بہرحال فرشتے اللہ تعالیٰ کے دربار میں گئے کہ ہمارا فیصلہ فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگ ایسا کرو کہ جس جگہ یہ مرا ہے اس جگہ سے پیچھے کی طرف بھی زمین ناپ لو اور آگے کی طرف بھی ناپ لو۔ اگر یہ اس آبادی کے زیادہ قریب ہو جس طرف یہ جا رہا تھا تو جنت کے فرشتے اسے لے آئیں، اور اگر یہ پچھلی آبادی کے زیادہ قریب ہو تو اسے جہنم کے فرشتے لے آئیں۔ فرشتے روانہ ہو گئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کو چونکہ اس کے سچے دل سے معافی کی طلب اور سینے کے بل خود کو اس آبادی کی طرف کھینچنا پسند آ گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اس حصے کو جو اس نیک آبادی کی طرف تھا فرمایا کہ سکڑ جا، اور دوسری طرف کے حصے کو حکم دیا کہ پھیل جا۔ فرشتوں نے جب جا کر زمین کو ناپا تو اس آدمی کو اس نیک آبادی کے قریب پایا، تو جنت کے فرشتے اسے لے گئے۔ پیارے دوستو، اگرچہ قتل کا معاملہ پچھلی شریعتوں میں اور ہماری شریعت میں مختلف ہے، مگر اس واقعے میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور گناہوں کے زیادہ ہونے کے ڈر سے توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔